دوستو، دنیا اس وقت ایک جنگ کے ماحول میں ہے۔ پوری دنیا کا انسان جو ہے نا وہ بیچارہ بے یقینی کے عالم میں رہ رہا ہے۔ کسی کو کیا نہیں پتہ کہ صبح کیا ہو جائے گا اور تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان کو تو ان چیزوں سے فکر نہیں ہے۔ وہ تو صرف سوچ سکتے ہیں، وہ بھی فکر رکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو بھی اللہ نے دل دیا ہوا ہے، دماغ دیا ہوا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مان کے چلے۔ تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بیچارے کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پوری دنیا جو ہے اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ جدھر دیکھو جنگ ہو رہی ہے، کہیں پاکستان انڈیا سے لڑ رہا ہے، کہیں یوکرین روس سے لڑ رہا ہے، کہیں اسرائیل ایران سے لڑ رہا ہے، کہیں یمن سعودیہ سے لڑ رہا ہے، یعنی کہ ہر طرف جدھر دیکھو گے جنگ ہی جنگ آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایسے ماحول میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج سے 1400 سال پہلے کے سلسلے میں چلے جائیں، کیونکہ وہ تو آخری نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پہ تو نبوت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں کہ جو آ کے بھائی ہمیں سمجھائیں اور یہ دنیا کو سمجھائے۔ تو ابھی تو یہی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ پیدا کرے کہ بھائی یہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو امن قائم کیا تھا وہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ جب وہ مدینہ سے نکلے تو دیکھو پوری دنیا میں چھا گئے اور پوری دنیا میں امن قائم کر دیا، لیکن پھر مسلمانوں میں آگے ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر یعنی کہ کفر نے طاقت پکڑ لی اور وہ پوری دنیا پہ چھاپ گئی۔ تو اس کے بعد چلو برطانیہ نے آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کو اور کچھ اور ملکوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لی اور انہوں نے اپنے ایسے نمائندے پیچھے چھوڑ دیے کہ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن پیچھے جو ہے نا آپ نام کے تو آزاد ہوں گے، لیکن آپ کے دماغ جو ہوں گے نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ان کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں ہم مسلمان جو ہیں سارے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جو آگے بڑھ کر یہ اپنے ذمہ لے کہ میں پوری دنیا میں امن قائم کر دوں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ لڑائی مار کٹائی اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وقتی طور پہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ابھی سب سے یعنی کہ جو سپر طاقت ہے، ورلڈ لیڈر ہے، وہ امریکہ ہے۔ یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، اس کو نام دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جس کو چاہے، کیونکہ پوری دنیا مخلوق کائنات تو اس کی ہے نا، وہ جس کو چاہے، تو وہ اس نے یہ نام دیا ہوا ہے، اس نے یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ تو ابھی جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی، یعنی کہ ان کو کیسے یہ ان کے دماغ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جو ہی وہ اپنی صدارت کی کرسی پہ بیٹھے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روس اور امریکہ ازلی دشمن ہے۔ جس کو کولڈ وار کہتے ہیں نا، وہ روس اور امریکہ کی تھی۔ تو جب افغانستان میں روس داخل ہوا تو امریکہ اور پاکستان نے افغانستان میں جا کر روس کو شکست دی، تو وہ کولڈ وار جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ کیونکہ روس کے ٹکڑے ہو گئے تو کولڈ وار ختم ہو گئی، لیکن دشمن تو وہاں ہی رہے۔ تو وہ بھی ایک طاقت ہے، یعنی کہ روس بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، وہ بھی سپر طاقت ہے۔ تو اس لیے روس اور امریکہ ازلی دشمن
اور سپر طاقت اور ویٹو پاور. تو یوں ہی ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے تو سب سے پہلا کیا کام کیا، انہوں نے روس کے صدر کو فون کیا اور یوکرین کے بارے میں کہا کہ بھائی ہاتھ ہلا رکھو. تو یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ دشمنی کو بلا کے آدمی کسی سے بات کرے تو یہ بڑی بات ہے. یہی یعنی کہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی بات چیت سے یعنی کہ معاملے حل کرو، لڑائی سے کبھی معاملے حل نہیں ہوتے. اسلام تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے نا کہ بھائی نہ لڑائی کوئی چیز نہیں ہے ایسا. تو اس کے بعد دیکھیں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پاکستان انڈیا کی اس سے پہلے 3-4 جنگیں ہوئی، کوئی جنگ بھی 17 دن سے پہلے ختم نہیں ہوئی اور بڑی تباہی ہوئی. لیکن دیکھیں یہ جنگ ہے بھی دونوں ایٹمی طاقتیں اور جنگ بھی بڑی خطرناک شروع ہوئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے، یہ نہیں ہے کہ وہاں گیا، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ایسے ہوا جیسے ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، ایسے نے ریموٹ دبایا اور بولا اوئے دونوں سیز فائر کر دو. تو 4 دن میں 1-2 ایٹمی طاقتیں جن کا ڈر تھا کہ کہیں یہ وہ نہ ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، 4 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے یہ تو اس نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے تو جنگ بند کروا دی. اس کے بعد دیکھیں اسرائیل اور ایران کی شروع ہو گئی، یہ بھی یعنی کہ ازلی دشمن ہے اور جنگ بھی بڑی خطرناک تھی. تو یہاں بھی اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں ان کو اگر دونوں کو سمجھاؤں گا تو شاید یہ نہ سمجھے. تو اس نے چلے یہاں اس نے طاقت استعمال کی، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے تھی، غلط کیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے بھائی، کیوں اس نے یہ طاقت استعمال کی. کیونکہ یہ اللہ کے اپنے سلسلے ہیں. دیکھیں جب مدینہ سے یعنی کہ امن کا پیغام نکلا، یہ دین اسلام کا پیغام نکلا، تو تلوار بھی چلانی پڑی. کوئی یہی تو نہیں تھا نا وہ چلتے جاتے تھے تو آگے سب یعنی کہ اسلام قبول کرتے تھے، کہیں تلوار بھی چلانی پڑتی تھی. تو اس لیے یہ امریکہ نے ایران کے خلاف طاقت استعمال کی، لیکن فوراً دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات دیکھو، یعنی کہ بڑے سلجھے ہوئے پیسفل، یعنی کہ ایران کو دعوت دی، ایران کو یعنی کہ شابش بھی کہا، ساری بھی کہا، اس کی تعریف بھی کی. جیسے پاکستان کی بھی دیکھ لو، کئی بار اس نے تعریف کی ہے کہ پاکستان ایک یعنی کہ بڑی مضبوط فوج رکھتا ہے. تو اس طریقے سے ابھی دیکھو وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان صلح کرانے میں کوشش کر رہا ہے، ابھی غزہ کے بارے میں وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہوئے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ امریکہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کی ہیں اس نے اچھے کام بھی کیے. دیکھیں جہاں بوسنیا میں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیا جا رہا تھا، وہاں امریکہ نے جا کر ان کو بچایا، ان کے یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. تو دوسری طرف دیکھیں افغانستان، عراق، لیبیا اور ویتنام میں امریکہ سے زیادتی بھی ہوئی، غلط بھی ہوا. تو یہ انسانی یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی انسان غلط بھی کرتا ہے، کبھی صحیح بھی کرتا ہے. لیکن جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ کوشش کرو انسان کی غلطیوں پہ پردہ پاؤ، اس کی اچھائیوں کو سامنے لاؤ، کوئی بھی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، انسانیت پروان چڑھتی ہے. تو ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہر طرف کوشش کر رہا ہے کہ بھی دنیا میں امن ہو جائے. دیکھ لو یعنی کہ جب سے وہ آیا ہوا ہے، حالانکہ اس کے تو یعنی کہ 2 چیلنجز ہے، انٹرنل بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل یہ اللیگل امیگرینٹ، ان کی وجہ سے اس نے وہ یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے نا یہ ان کی وجہ سے یعنی کہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو ان کے لیے بھی اس نے یہاں انٹرنل شروع کیا ہوا ہے، اور ایکسٹرنل وہ پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، یہ جنگ جو ہے نا یہ بند ہو جائے.
جدھر بھی دیکھو وہ ہر روز، اچھا دن رات وہ، ابھی دیکھو وہ کینیڈا میں یعنی کہ وہ گیا ہوا تھا اجلاس میں گیا ہوا تھا، وہ 2 دن وہاں رہا، حالانکہ تیسرے دن اجلاس تیسرے دن تھا، تو وہ تیسرے دن واپس وائٹ ہاؤس میں آ گیا، صرف اس لیے کہ نہیں یار یہاں بیٹھ کے میں کام نہیں کر سکتا، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یہاں آیا۔ پھر پاکستانی یعنی کہ کمانڈر کو، عاصم منیر کو اس نے دعوت دی، اس کو بھی ملا، اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کو کھانا کھلایا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے بھائی، یعنی کہ اس کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ انسان، ہم تو وہ جو ہمارے سامنے ہے ہم تو وہ دیکھتے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ مت کہو کہ یعنی کہ جو آج برا ہے وہ کل بھی برا ہے، جو آج اچھا وہ کل بھی اچھا ہوگا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج کا برا جو ہے کل کا اچھا ہو جائے، آج کا اچھا کل کا برا ہو جائے، یہ وہ جانتا ہے اور کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے یہ جو دنیا میں امن قائم کرنے کا یعنی کہ یہ سیرا جو ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ باندھا ہوا۔ دیکھیں شاہ حبشہ یعنی کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، تو وہ دل میں یعنی کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کے دل میں اسلام سے بڑا پیار تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب اس نے ایک بار کوشش کی تو اس نے دیکھا اس کی قوم جو ہے نا اس کے خلاف ہو گئی، تو اس نے بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ قوم مجھے پھر نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کچھ اور چیز ہوتی ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا۔ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، اس نے کس سے کون سا کام لینا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بڑے برے آدمی سے بھی کام لے لیتا ہے، کبھی وہ یعنی کہ جس کو لوگ بالکل پسند نہیں کرتے وہ اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو بڑا اچھا مقام دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آج یعنی کہ یہ ہو رہا ہے تو یہی ہوگا، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو بہترین یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو دنیا میں اگر امن قائم ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کا ہر انسان بیچارہ اسی فکر میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب کا سکون جو ہے نا برباد ہے۔ جو اپنے ملکوں میں بھی رہتے ہیں ان کا بھی سکون برباد ہے، کیونکہ جب سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو کوئی ملک ترقی صحیح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کرے، ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھائی یہ سیرا اپنے ساتھ لے لے اور دنیا میں امن قائم کر دے، کیونکہ وہ بولتا ہے نا نوبل انعام دیکھے نا، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اس کو وہ لیٹر دے دیا نا کہ جو اس نے لکھا اس کمیٹی کو، جیسے پاکستان نے بھی کہا ہم بھی بھائی سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی ہو سکتا ہے پاکستان نے بھی لیٹر لکھ دیا ہو ان کو کہ بھائی نوبل انعام اس وقت اس ٹائم جو ہے نا اس سال وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے یعنی کہ اللہ اس سے اچھے کام کروائے اور انعام بھی اس کو مل جائے۔ حالانکہ اس کے لیے اگر یہ یعنی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں نوبل انعام کی ہے، تو پھر تو وہ اللہ ہی انعام دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بھائی کیا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں تو امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب باقی اللہ بہتر جانتا، میں کوئی غیب کا علم تو جانتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے بھائی یعنی کہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہو، لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، ایسے کوئی شخص کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ وہ کہیں دھمکی سے کام لیتا ہے، کہیں ڈرا کے کام لیتا ہے، کہیں طاقت استعمال کر کے کام لیتا ہے، اور دیکھو جو بھی کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے، امن، سیز فائر، جنگ بندی،
ہیں، تو اس کا مطلب وہ صحیح طریقے سے وہ ابھی دیکھو نا، دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ چھڑانے کی آپ سوچیں گے تو آپ سوچ لیں کہ نہیں یار یہاں میرے کو جو ہے نا میں چھڑا نہیں سکتا، یہ جو ہے نا یہ بھارا ہے، یعنی کہ یہ طاقتور ہے، اس کو دو لگا دو تاکہ وہ جو غریب ہے جو ماڑا ہے وہ تھوڑا بچ جائے۔ تو کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کرنا میرے اللہ نے ہے، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس نے کس سے کروانا یہ بھی وہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں، تاتاری جو تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کو کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا تھا، لیکن جب ان کے ایک شہزادے نے اسلام قبول کیا، پھر تاتاریوں نے ثابت کر دیا، دنیا کو دکھایا کہ اسلام کیا ہے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے، پھر انہوں نے اس پہ چل کے دکھا دیا۔ تو ہو سکتا ہے بھائی کل آنے والا وقت کوئی ایسا ہی ہمارے لیے یعنی کہ چیز سامنے لے آئے، تو اللہ ہماری مدد کرے، پوری دنیا کی اللہ حفاظت کرے، دنیا میں اللہ امن قائم کرے، یہ کرنا میرے اللہ نے ہے۔ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ مسلمان تو بیچارے ابھی ہے نہیں ہیں جو یہ سیرا اٹھا لیں، کیونکہ مسلمانوں نے جب سے نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم ذلیل ہو گئے۔ اس وقت 1400 سال پہلے جب مدینہ سے نکلے تھے تو ان کے سینوں میں قرآن تھا، تو دیکھ لو وہ دنیا پہ چھا گئے۔ آج ہم نے قرآن سے منہ موڑا تو ہم ذلیل ہو گئے۔ آپ بھی دیکھ لو پوری دنیا میں ہے 65-75 ملک، لیکن کسی کام کے نہیں ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ عیاش ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، آپ بھی سنیں میں بھی سنوں۔ اللہ حافظ۔